اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب زین للذین کفروا الحیاة الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامۃ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 211 اور 212 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ چھوٹی آیات ہیں لیکن ان میں 6 بنیادی نکات ہیں جن پر اللہ رب العزت نے کلام کیا ہے۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ آپ لوگ بنی اسرائیل سے پوچھیں کہ ان کے جو پیغمبر تھے انہوں نے اپنی قوم کو کتنے بڑے بڑے معجزات دکھائے۔ سارے پیغمبروں کے معجزات تھے اور بالخصوص موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو زیادہ دور گزرا ہے بنی اسرائیل کا، اس دور میں معجزات کچھ زیادہ تھے۔ خاص طور پر مصر اور وادی سینا کے درمیان سمندر میں سے خشکی کے راستے بنانا، اس خشکی کے راستے میں سے بنی اسرائیل کو زندہ اور سلامت پار کروا کر فرعون اور اس کے لشکر کو اس کے اندر غرق کروانا، اور فرعون کی لاش کو آتی دنیا تک ہر انسان جو آخری آئے گا یعنی قیامت تک کے لیے اس کو عبرت کا نشان بنا دینا، جو اب بھی مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ پھر وادی سینا میں جہاں پہ بالکل کوئی درخت نہیں تھا، کوئی چھاؤں کا انتظام نہیں تھا، وہاں پہ ان کے لیے بادل کا سایہ کرنا، اور پھر کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اور من و سلوہ اتارنا، پینے کے لیے کوئی پانی نہیں تھا، وہاں سے 12 چشمے ان چٹانوں سے پھوٹنا، یہ سارے نشانات بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور اس کے باوجود وہ انکار ہی کی روش پر رہے۔ ان کی بہت ساری جو اولاد تھی، یا وہ بچھڑے کی پوجا کرنا شروع کر دیتے، یا وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکریاں شروع کر دیتے۔ اس لیے فرمایا آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے کہ ہم نے انہیں کتنے واضح معجزات دیے، اور جو شخص اپنے پاس اللہ کی نعمت آنے کے بعد اسے تبدیل کر دے تو بے شک اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ کی نعمت سے مراد اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کے رسول بھی ہیں۔ ظاہر ہے مسلمانوں کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ پر، آپ کے درمیان جو سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور آپ کی ذات زمانہ نبوت سے پہلے اور زمانہ نبوت کے بعد یکساں وعدے کی پابند، امانت دار، دیانت دار، شفیق، مہربان، اصولوں کی پاسدار ہے، اور ایسی ذات کو اللہ نے آپ کے لیے مشعل راہ بنا کر بھیجا ہے، اور اگر آپ اپنے درمیان ایسی ذات کو پا کر بھی اس کی ناشکری کریں، نافرمانیاں شروع کر دیں، تو اللہ کے عذاب سے آپ بچ نہیں سکتے۔ کفار و منافقین بالخصوص بنی اسرائیل کو بھی یہ بات باور کرائی گئی کہ آپ کے پاس بھی اللہ کی کتاب موجود ہے، اور اس کتاب کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح اور برحق ہونا موجود ہے، تو یہ ساری نشانیاں اور نعمتیں پانے کے باوجود بھی اگر آپ اللہ کے رسول کا انکار کرتے ہو تو اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ تیسرا نکتہ یہ ہے کہ زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو مزین کر دیا گیا ہے، آراستہ کر دیا گیا ہے، سجا دیا گیا ہے، خوبصورت بنا دیا گیا ہے، پرکشش بنا دی ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ کافروں کا دل ایسے لگتا ہے دنیا میں جانے کا یہاں سے دل ہی نہیں کرتا، مرنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ ان کے لیے دنیا میں اتنی آسانیاں ہیں۔ ظاہر ہے جو انسان اپنے رب کو نہیں مانتا وہ اس کی نازل کردہ قانون کو بھی نہیں مانتا، جو اللہ نے پابندیاں مسلمانوں کے اوپر لاگو کی ہیں اس کے اوپر وہ پابندیاں بھی لاگو نہیں ہوتی، کیونکہ وہ آزاد ہے ہر طرف سے۔
تو انسان اس وقت خوش رہتا ہے جب اس کے اوپر کوئی پابندی نہ ہو، جہاں چاہے منہ مار لے، جو بات چاہے ذہن سے نکال دے، جو حرکت چاہے کر لے، جو کام اس کے دل میں آتا ہے کر لے، جب سو جائے جب اٹھ جائے، رزق جہاں سے آتا ہے جیسے آتا ہے روزی کما لے، کوئی اس کے لیے قید نہیں حلال حرام کی، تو ہر طرف سے وہ آزاد ہوتا ہے۔ اس لیے دنیا کی زندگی جو ہے وہ کافر کے لیے جنت اور مومن کے لیے قید خانہ ہے، کیونکہ مومن کے لیے پابندیاں ہیں کہ آپ اتنا سو سکتے ہیں، اس ٹائم سو سکتے ہیں، اس ٹائم آپ جاگیں گے، آپ رزق اس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں، یہ جائز طریقے ہیں، یہ ناجائز ہیں، فلاں خوراک آپ کھا سکتے ہیں، فلاں آپ نہیں کھا سکتے، گفتگو میں فلاں چیز بول سکتے ہیں، فلاں الفاظ آپ نہیں بول سکتے، یعنی اس کی زبان اور اس کے جسم اور اس کے روح اور اس کے دماغ اور اس کے دل پر اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے ہیں وہ انسان ان پابندیوں میں جکڑا ہوا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس نے جنت کے بدلے اپنا مال اور اپنی جان کو بیچ دیا ہے، اور یہی ایک اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے لیے جنت خریدنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ فرمایا کہ جو کافر ہیں چونکہ وہ آزاد ہیں ہر معاملے میں، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اہل ایمان کا مذاق شروع کے دور سے ہی اڑتا آ رہا ہے۔ عام طور پر نمبر ایک تو یہ کہ اہل ایمان عام طور پر کمزور ہوتے ہیں دولت کے حساب سے، اور جو کافر ہوتے ہیں وہ دولت کے حساب سے عام طور پر بھاری ہوتے ہیں۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں کہ جن کے پاس دولت زیادہ ہے ان کی اکثریت نافرمان ہے اللہ تعالیٰ کی، اور جو فرما بردار ہیں اللہ تعالیٰ کے ان کی اکثریت غریب ہے، روٹی بڑی مشکل سے پوری ہوتی ہے، تو ظاہر ہے ان کا مذاق ہی اڑایا جائے گا۔ امیر آدمی ہمیشہ سے غریبوں کا مذاق ہی اڑاتا رہا ہے، اور اس کے مذاق اڑانے کے طریقے اگرچہ ہر دور میں مختلف رہے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی میں تو یہ مذاق اڑا لیں، قیامت والے دن جو لوگ متقی ہیں وہ ان سے برتر ہوں گے، اونچے محلات میں ہوں گے، اونچے سٹیج پر ہوں گے، چاہے دنیا میں ان کو غربت تھی، نچلی سطح پر بظاہر مانے جاتے تھے، لیکن قیامت والے دن ان کا مرتبہ ان مرازادوں سے، ان لوگوں سے جو جنہوں نے اپنی زندگی عیاشی میں گزاری ان سے برتر ہوگا۔ اور فرمایا جہاں تک دنیا کا تعلق ہے کہ دنیا میں جو رزق ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اس کا تعلق محنت سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، محنت اور کوشش ہر انسان کرتا ہے، کرنی بھی چاہیے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے وہ سونا بن جاتا ہے، اور ایک شخص اتنی محنت کرتا ہے کہ سونے کو ہاتھ لگائے تو مٹی بن جاتا ہے۔ ہم نے بھی، آپ نے بھی بہت سے لوگ اپنی زندگی میں دیکھے ہیں جو زیرو سے ہیرو ہو گئے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں جو زیرو ہی رہے ہیں یا ہیرو سے زیرو ہو گئے ہیں، بہت زیادہ کوشش کرتے رہے ہیں دولت کمانے کی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیب نہیں کی، کبھی ان کی اگلی نسل کو جا کے نصیب کی ہے تو کبھی اس سے اگلی نسل کو۔ فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اس کا تذکرہ قرآن پاک کی اسی صورت کے آیت نمبر 126 میں بھی ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو گفتگو ہوئی دعا کی صورت میں، اس میں اللہ نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب ابراہیم نے کہا ربی جعل ھذا بلدًا آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، امن کا گہوارہ بنا دے، وارزق اہلہ من الثمرات، اور اس کے رہنے والوں کو اب پھلوں کا رزق عطا فرما، منہم باللہ والیوم الآخر، جو تیرے اوپر یعنی اللہ کے اوپر اور جو آخرت کے اوپر ایمان لے کے آئیں، ان کو ثمرات سے، پھلوں سے مالا مال کر دے۔ آگے اللہ نے کیا جواب دیا، قال ومن کفر فامتعہ قلیلا، اللہ نے فرمایا کہ جو کفر کرے گا اسے بھی تھوڑا سا فائدہ میں دوں گا، پھل تو اسے بھی دوں گا، رزق میں اسے بھی دوں گا، ثم اضطر الی عذاب النار وبئس المصیر، ہاں اس کے بعد، اس کو مرنے کے بعد اس کو جہنم میں لے کے جاؤں گا،
دنیا کے پھلوں کا، دنیا کے رزق کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے ہم بعض اوقات کہتے ہیں آپ نمازی بن جائیں آپ رزق سے مالا مال ہو جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو جو اتنے نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، اور پھر بھی ان کی روٹی پوری نہیں ہوتی دیکھا ہے، کیونکہ رزق کی تقسیم اللہ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے۔ اور بہت سارے وہ لوگ جو کہ شرابی ہیں، عیاش ہیں، اور ان کے ہاں رزق کی بڑی فراوانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن پاک کی یہ جو چند آیات ہم نے پڑھی ہیں، ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔